الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بنی اسرائیل جب بحر قلزم کو پار کر کے آ گئے صحرا میں، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تورات دینے کے لیے۔ اس کا ذکر آج ہم پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ واو اور از کرو، ریممبر، یاد کرو۔ وعدنا، وعدنا، یہ لفظ واو عین دال، وعدہ اسی سے ہوتا ہے، ایک دوسرے سے وعدہ کرنا۔ وعدنا جب لفظ آتا ہے تو یہ بابی مفعلہ ہوتا ہے عربی میں۔ موسیٰ نے حاضر ہونے کا اور اللہ تعالیٰ نے کتاب دینے کا وعدہ کیا، تو دو طرفہ وعدہ ہوتا ہے۔ یہ جو اپارٹمنٹ ہوتی ہے، اپارٹمنٹ ٹائم اینڈ اپارٹمنٹ پلیس جو ہوتا ہے۔ وعدنا، وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے، اربعین رابعین، اسی سے لفظ ہمارا اربع ہوتا ہے، ربع بھی اسی سے ہوتا ہے، 40، اربعین 40، لیلتن راتوں کا، پھر ثم اتخذتم، تم نے پکڑ لیا۔ اتخذ جو ہے آخذ، حمزہ خازال، پکڑنا، لینا، اس کا معنی ہوتا ہے۔ العجل، عجل، عین جیم لام عجل، گائے کے بچے کو کہتے ہیں جس کی عمر 1 ماہ ہو۔ من بعد ہی، اس کے بعد، جب من کے بعد آ جائے تو من کے ترجمے کی ضرورت نہیں رہتی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ ظالمون، ظلم سے ظالم فاعل کے وزن پایا اور ظالمون فاعلون کے وزن پایا، جمع کے لیا ہے۔ ثم پھر عفونا عین فا واو، معاف کرنا، عفو درگزر ہم اردو میں کہتے ہیں، معاف کرنا، مٹانا۔ جو شخص سزا کا مستحق ہو اس کو چھوڑ دینا، جس کے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ بھلا دینا۔ فارگیو اینڈ فارگٹ، مٹی پاؤ، یعنی اس کو ذکر بھی نہ کرو۔ عنکم، تم سے، من بعد ذالک، اس کے، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ تا مضارع کی علامت ہے، واو نون جمع کے لیا ہے، لفظ اصل میں شکر ہے۔ شکر لفظ جو ہوتا ہے کسی کے احسان کا اعتراف کرنا اور اظہار کرنا، چاہے وہ زبان سے ہو چاہے عمل سے ہو۔ دعوت الشکور اس بیل کو کہتے ہیں، اس جانور کو کہتے ہیں جو اپنے جسم کے صحت سے مالک کی چغلی نہ کھائے، پتہ چلے کہ مالک اس کو اچھا کھلاتا پلاتا ہے۔ اور دعوت الشکور اس گائے کو کہتے ہیں جو چارہ کم کھائے اور دودھ زیادہ دے۔ اور بندے کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو، وہ کم ملے اس کو یا زیادہ ملے۔ تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ واو اور از جب آتینا، حمزہ تایا، عطایاتی تیانون ہوتا ہے دینا، آتینا دی ہم نے موسیٰ کتابی، موسیٰ کو کتاب، والفرقان اور فرقان لفظ فعل قاف، فرق کرنے والی، الگ الگ کرنے والی، حق اور باطل کی تمیز کرنے والی۔ اور قرآن مجید کو بھی فرقان کہا گیا ہے، یہ بھی باطل اور حق کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ لعلکم تہتدون، لعلکم شاید کہ تم، تاکہ تم، تہتدون لفظ ہا دال یا، اسی سے لفظ ہدا ہوتا ہے، ہدا سے تہتدون بنا ہے۔ ہدا ہوتا ہے ہدایت دینا، اور جب یہ درمیان میں تا آ جاتا ہے اور الف ادھر آ جاتا ہے شروع میں، تو یہ باب افتعال عربی میں کہلاتا ہے۔ اہتدا ہوتا ہے ہدایت پانا، پورے قرآن مجید میں جب آئے گا ہدایت دینا، اور جب اہتدا آئے گا تو ہدایت پانا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں پھر ایک دفعہ۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے، 40 لیلتن راتوں کا۔ سورہ الاعراف میں آیت اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کے لیے بلایا تھا، پھر 10 کا اور اضافہ کر دیا، اور یہاں پہ آیا 40 راتوں کا وعدہ۔ اس میں دن اور رات دونوں شامل ہیں، عربی میں دن کی ابتدا رات سے ہوتی ہے، تو 40 لیلتن 40 راتوں کا۔ ثم اتخذتم، پھر تم نے بنا لیا، پکڑ لیا، العجل بچڑے کو، من بعد ہی، اس کے بعد۔
موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے اور 40 دنوں کے لیے کوہ طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، اور اپنے بھائی ہارون کو جو ہے ڈیوٹی سونپ کر گئے کہ جو ہے بنی اسرائیل کا خیال رکھنا، اور نبی بھی تھے وہ، تو جو ہے ان کی اصلاح بھی کرتے رہنا۔ لیکن ان میں ایک آدمی تھا سامری، اور بنی اسرائیل جب گھروں سے نکلے تھے تو اپنے ساتھ زیور اور سونا چاندی اٹھا کر لے گئے، عورتیں جو ہے لاکھوں کی تعداد میں تھے، تو بھاری چیزیں تو بندہ نہیں اٹھا سکتا۔ جیسے ہم ہندوستان سے جو آئے تھے ہجرت کر کے، تو لوگ زیادہ چیزیں بھاری نہیں اٹھا کر رہے تھے، زیور عورتیں اپنا لے کر آئی تھی۔ اب زیور کا سارا جو ہے اس کو انتظام کرنا، اس کو سنبھالنا، بیگوں کو ہر وقت، اور ان کی نگرانی کرنا مشکل تھا۔ اور ان میں سامری جو آدمی تھا وہ بڑا ہوشیار آدمی تھا، کاریگر آدمی تھا، اور اس نے کیا کیا کہ سب لوگوں سے سونا جو ہے جمع کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اینٹیں بنا کر رکھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے ایک ہی بندہ اس کی نگرانی پہ رہے گا۔ اس نے اس سونے کو اس طرح ڈھالا، پگھلایا کہ اس کو بچڑے کی شکل دی، اور وہ بچڑا اس طرح رکھ دیا کہ اس میں سے جب ہوا گزرتی تو اس کو بیل کے ڈکرانے کی آواز آتی تھی۔ تو پھر اس نے کیا کہا، ھذا الہکم، بنی اسرائیل یہ ہے تمہارا الہ، و الہ موسیٰ، اور موسیٰ کا الہ بھی یہی ہے، فنسیہ، پس وہ بھول گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھول گئے یا اللہ تعالیٰ پھر بھول گیا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ثم اتخذتم العجل، تم نے بنا لیا بچڑے کو، لیکن یہاں یہ نہیں فرمایا کہ الہ بنا لیا۔ الہ جو ہے شرک کو اللہ تعالیٰ اتنا ناپسند کرتا ہے کہ الہ کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا، کہ بچڑے کو تم نے بنا لیا معبود، من بعد، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو کسی کا حق مارے، کمی کرنا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کمی کرنا۔ جب اللہ کا حق مارے تو جو ہے بندوں کا بھی حق مارے اور بندہ اللہ کا بھی حق مارے۔ جب بندہ شرک کرتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے۔ تو شرک کیا ہوتا ہے؟ وعدون شیئن فی غیر محلہ، اپنی جگہ پہ نہیں کسی اور جگہ پہ رکھ دینا۔ ثم عفونا، پھر ہم نے درگزر کیا، عنکم، تم سے، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، حالانکہ تم نے بڑا جرم کیا تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو معاف کیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم معافی کیسے ہوئی کہ جو لوگ پوجا نہیں جنہوں نے کی بچڑے کی، اور جن لوگوں نے پوجا کی ہے وہ ان کو قتل کرے، اس طرح بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، پھر انہیں معافی ملی۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ ہم نے کتاب موسیٰ کو کتاب دی، والفرقان، اور فرقان دیا، جو حق اور باطل کے درمیان جو ہے کھول کر فرق کو رکھ دیتا تھا، وہ کتاب دی۔ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب فرقان ہے، اور حق اور باطل کو کھول کے رکھ دیتی ہے، تو ہر چیز واضح نظر آئے، اس میں کوئی ابہام نہ رہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ کی کتاب کس لیے آتی ہے؟ کہ اس کے ذریعے سے انسان ہدایت پا جائے، اس دنیا کے اندر بھی ہدایت پائیں اور آخرت میں بھی جنت میں جانے کا راستہ وہ پائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب آتی ہے، اس لیے اللہ کی کتاب کو ہم غور سے سوچ سمجھ کر پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس لیے آئی ہے کہ یہ زمین و آسمان سب اس کا، اور نظام بھی اس کے مطابق چلے۔ یہ قرآن مجید ہمارے پاس سٹینڈرڈ ہے، اس کے مطابق دنیا میں بھی فیصلے ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اسی کے مطابق ہوں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔